بچوں کو بھی آج، ان نوجوانوں کو بھی آج یہ میسیج آپ کے تھرو دینا چاہتی ہوں جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں، کہ یہ جو لڑائی جھگڑا، مارو مر جاؤ، گالی گلوچ، بد تہذیبی، اس کو آج یہیں دفن کر دیں اور آئیں PMLN کا ساتھ دیں، اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ PMLN کا سوائے اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کے اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اور پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا تو پہلے دن سے یہ عمل شروع ہوگا اور دنوں میں مہینوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آج تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ سب کچھ بھلا کر ملک کی خاطر PMLN کو سپورٹ کرے۔ اس بات کو آپ مانتی ہیں؟ اور آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ نوجوانوں کے لیے کیا جی، سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ جو نوجوان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ تھا وہ بہکاوے میں آیا، کچھ نہیں آئے، جو آ گئے آج آپ دیکھو وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کے پاس لائرز نہیں ہیں، ان کے خاندان جو ہے وہ اتنی اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں، میں ان کو جو مدد ہو سکتی ہے ان کی فراہم کروں، لیکن ان سے وہ کام لیا گیا ہے جو کسی بھی طرح ایک ملک سے محبت کرنے والا جو شخص، چاہے آپ کی ذاتی جتنی بھی مخالفت ہو، سیاسی جتنی بھی مخالفت ہو، وہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے ملک کے تنصیبات پہ حملہ کرنا، اپنے ملک کی جو علامتیں ہیں، جیسے شہداء کی علامت ہو، انہوں نے نظر آتش کیا، آگ لگائی، ان کو اس کی جو تصحیح کی اور اٹھا کے وہ چیزیں میں نے دیکھا ہے برج سے الٹ رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے۔ دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے کسی کا اختلاف نہیں، اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو ہم پہ بھی بہت برا وقت آیا ہے سندھیلا صاحب، اور چند لوگوں کی جانب سے ہمیں وکٹمائزیشن کا، تذلیل کا، تضحیک کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں، کبھی دماغ بھی نہیں اس طرف گیا کہ ہم اپنے ملک پہ حملہ کر دیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس اسٹرگل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں۔ سیاسی جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بمب نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ میں پستول نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ملک سے محبت ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو مجھے تکلیف ہے آج وہ نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، اور آپ ڈائیکاٹمی دیکھیں کہ اپنے بچے محفوظ مقامات پہ ہیں اور دوسروں کے بچے اس وقت تکلیف میں، خواتین جن کو سڑکوں پہ لا کر اور ان سے یہ مکروہ کام کرایا گیا، مجھے ہمدردی بھی ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں، سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا۔ تو میں ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں ڈگریز ہوں، بچوں کے یا نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہوں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی پیڈز ہوں، نوجوانوں کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ٹریننگ ہو، جو بھی وہ کرنا چاہیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرشپس ہوں۔ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، وہ ذرائع موجود نہیں ہیں، تو اس کو ذرائع اسٹیٹ کو مہیا کرنے چاہیے۔ اچھی یونیورسٹیز، اچھے کالجز، اچھی درسگاہیں، اچھے ٹریننگ سینٹرز ان کے لیے ہونے چاہیے۔ اور IT کا ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے، اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سٹیز بنے ہوں، پاکستان میں جگہ جگہ IT یونیورسٹیز بنے ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنے زرخیز مائنڈز ہیں، اتنے فرٹائل مائنڈز ہیں کہ انہوں نے ایپس ڈیولپ کی ہوئی ہیں، انہوں نے IT میں بہت بچوں کا
جو ہے وہ رجحان ہے، لیکن ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جابس کو کریٹ کرنا کم وقت میں یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. جو اکانومی کا اور جو دنیا میں ورلڈ وائڈ جو جس طرح سے ریسیشن آیا ہوا ہے اس وقت یہ جو آئی ٹی ہے اس میں اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے، آپ کے نیچے لوگ کام کر سکتے ہیں، آپ ای کامرس ایم کامرس کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انکیوبیٹرز بنیں بچوں کے لیے اور بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ ہو آئی ٹی میں، ان کو سارے مواقع فراہم کیے جائیں. اور آئی ٹی اسٹارٹ اپس اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. دا ورلڈ از یور اوئسٹر. تو یہ سب میرے ذہن میں ہیں چیزیں. اور جو بچے ایس ایم ایز جن کو کہتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز، جس میں وہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے، ان کو آسان اقساط پہ قرضے فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کام شروع کریں. یہ بہت چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے، اس کو پاسبل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 سوال، وقت کی قلت کا مجھے اندازہ ہے. سیاسی مخالفین کے لیے کیا پیغام ہے؟ سیاسی مخالفین کے کیونکہ نفرت کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے، چاہے وہ دوسرے صوبے سے آئی جماعت ہو یا اس صوبے کی جماعت ہو، وہ مسلسل. دیکھیے مخالفت برائے مخالفت، اچانک مخالفت شروع کر دینا، اچانک تنقید شروع کر دینا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس اپنا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ نون زیادہ تر جو ہم کبھی کبھی آپ کو مخالفین کا جواب دینا پڑتا ہے، جی ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس دینا پڑتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ڈبیٹ اب تو میں تنقید سے شفٹ ہو کر پرفارمنس پہ آئے، ملک کے مسائل کے حل کی طرف آئے. اور بہت گالی گلوچ ہو گیا، بہت لڑائی مار کٹائی ہو گئی. اب یہ ملک جو ہے اس پہ بہت زخم لگے ہیں جن کو ہم نے سینا ہے، جن کے اوپر ہم نے مرہم رکھنا ہے. تو میں آج آپ کے انٹرویو کے تھرو میں تمام سیاسی مخالفین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن میں ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن جو بھی رزلٹس آئیں اس کے بعد سب کو متحد ہو کے اپنے ملک کو اور اس 25 کروڑ عوام کو جو بحران سے، مسائل سے نکالنا ہے، ہماری سب کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. ہم سب کا ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس میں جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات آئے، نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے، جہاں پر پاکستان کی بات آئے تو سب متحد ہوں. مساق جمہوریت، مساق جمہوریت اور مساق پاکستان یہ ہونا چاہیے. اور سیاسی مخالفت ہوتی ہے، ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، کلیشز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ 8 فروری کو میری عوام سے یہی ایک اپیل ہے کہ ووٹ کی جو پرچی ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ آپ کے مقدر کا، آپ کی تقدیر کا، آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. کیونکہ اب خدا نخواستہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم نے دانشمندانہ فیصلے نہ کیے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے نوجوان جو ہیں، اور میجورٹی اب نوجوانوں کی ہے، وہ اپنی امیدیں پاکستان سے، ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اور میں نہیں چاہتی وہ امید ٹوٹے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر، اور پاکستان میں گمبھیر مسائل ہیں، سیریس مسائل ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ 3 وقت سے اب 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے بڑے آتے ہیں کہ لوگوں کی پوری جو ایک منتھلی انکم ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اکانومی کے بہت مسائل ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے، پاکستان ابھی پیچھے کی طرف گیا ہے پچھلے 5 سال میں. تو فیصلہ جب کریں تو اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے پاکستان کی خاطر شیر پہ مہر لگائیں، تاکہ شیر جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے مسلم لیگ نون کو اس ملک کی خاطر، تاکہ یہ ملک اپنے مسائل سے نکلے اور دن رات ترقی کرے، اور اس
मकाम तक पहुँचे जो इस मुल्क का हक है। बिल्कुल ठीक है। लाइट मूड में, क्योंकि काफ़ी सीरियसपन आ गया, वो जो आपका कॉफ़ी वाला ग्लास है, कप है, वो मतलब उसमें क्या राज है? उस पे बहुत सारी क्या सराहियाँ हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसमें ये मुझे सवाल उसमें कोई राज नहीं है, उसमें अच्छा। कॉफ़ी होती है। और उसमें सिर्फ कॉफ़ी होती है। उसमें कॉफ़ी होती है और मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत पसंद है। तो जो सुबह का वक्त होता है उसमें कॉफ़ी होती है, जो शाम का वक्त होता है उसमें चाय होती है। बस यही राज है उसका। बिल्कुल यही राज है, इससे ज़्यादा और कोई राज नहीं है। हमारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और 8 फरवरी को वो आखिरी मैसेज